السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین ناظرین، آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو یہ رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے اور اس میں شب قدر کی رات آ رہی ہے۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ شب قدر کو کسی ایک رات میں مخصوص کیا گیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ حافظ علی صاحب تشریف فرمائے، ان سے سوال کرتے ہیں کہ آخری عشر میں ہی شب قدر کیوں رکھی گئی آپ صاحب؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے بھی تمام حاضرین ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حافظ صاحب، ماشاءاللہ آپ نے ایک بڑے ہی اچھے موضوع کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ جو شب قدر ہے، اس کو اللہ خالق کائنات نے بڑی عزت اور بڑی عظمت عطا کی ہے۔ جی اس کے بارے میں اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر ایک پوری صورت نازل فرمائی ہے، اس کا نام بھی سورۃ القدر رکھا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور قربان جاؤں، اس آیت مبارکہ کو اللہ خالق کائنات نے بڑی محبت سے اور بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا، اور اس صورت کا نام جو سورۃ القدر رکھا، اس میں کئی مفسرین کرام نے اس کی تفسیر لکھتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ حضرت امام ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس رات کو اللہ خالق کائنات نے قدر کا لقب اس لیے عطا کیا کیونکہ یہ باقی راتوں کے مقابلے میں یہ رات قدر والی ہے، اور اس کا مقابلہ نہیں ہے باقی راتوں کے ساتھ۔ اور اسی کو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ روایت منسوخ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ خالق کائنات نے قابل قدر رات، قابل قدر امت کے لیے، قابل صاحب قدر رسول کی توسل سے یہ رات اللہ نے عطا کی ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے سورۃ القدر میں 3 مرتبہ لفظ قدر کو ارشاد فرمایا، قابل قدر رات، قابل قدر امت کے لیے، اور قابل قدر رسول کی معرفت سے یہ رات عطا کی گئی۔ تو پہلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی سورۃ القدر میں لفظ قدر کو بھی 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور اسی 3 کی نسبت سے اللہ نے حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس کو 3 کی نسبت کا امت کی بھی نسبت ہوگی، رات کی بھی نسبت ہوگی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نسبت ان کو عطا ہو گئی۔ اور اسی کو حضرت امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خازن میں لکھتے ہیں کہ قدر کا ایک معنی تنگی کا بھی ہوتا ہے۔ جی تو آپ فرماتے ہیں، اس کی تفصیل میں جا کے فرماتے ہیں کہ تنگی کا معنی کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس رات میں آسمان سے زمین فرش پر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے بھی اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ اس رات کو رب کی رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں اور پوری زمین پہ پھیل جاتے ہیں، اور پوری زمین پہ تلاش کرتے ہیں جہاں کوئی بیٹھنے والا، کوئی کھڑا ہو کے، کوئی کسی حالت میں بھی اللہ کا ذکر تلاش کر رہا ہوتا ہے، وہ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اچھا اب صاحب، ایک دوسرا سوال بڑا خاص آ رہا ہے کہ یہ شب قدر دی رات جڑی ہے صرف اس امت کو ہی عطا کی گئی ہے یا پہلی امتوں کو بھی ملی ہے؟ جی ماشاءاللہ، اچھا سوال ہے آپ کا۔ اب صاحب اس میں نا یہ جو شب قدر کی رات ہے، یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ اس امت کو عطا کرنے کی یہ خاصہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی ایک بڑی خاص وجہ ہے حافظ صاحب، اس میں یہ ہے کہ یہ جو اس امت کو عطا کی گئی ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے شفقت اور غمخواری کی وجہ سے عطا کی گئی۔ موطا امام مالک کی ایک حدیث مبارک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنی اسرائیل کی امتوں کے عمروں کے بارے میں آگاہ کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں پریشان ہوئے کہ پہلے لوگوں کی عمریں تو 1000 سال کے برابر تھیں، اتنے دن 100 سال عمریں تھیں، اور میری امت کی عمریں کم ہیں، تو لہٰذا ان کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوتی تھیں، تو میری امت کی عمر کم ہونے کی وجہ سے ان کی نیکیاں بھی کم ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں تھوڑی تشویش کا، آپ نے پریشانی کا عالم ہوا، تو اللہ خالق کائنات نے محبوب کی اس پریشانی کو دیکھ کے یہ شب قدر عطا کر دی کہ اے میرے محبوب، یہ جو ان کی اگر اتنی سالوں کی عمریں تھی تو میں نے تیرے امت کو ایک ایسی رات عطا کر دیا کہ جو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر اسی کی تائید میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک دن اپنے صحابہ کو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں، پہلے انبیاء کے بارے میں آپ اپنی امت کو، صحابہ کو بتا رہے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ وہ ان اللہ کے انبیاء نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی اس طرح فرما برداری کی کہ 80 سال میں پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ تو جب صحابہ نے ان انبیاء کی عبادت کا یہ معاملہ سنا تو وہ رشک کرنے لگے۔ جب وہ رشک کرنے لگے تو حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ پہلے انبیاء پہ رشک کر رہے ہیں کہ ان کی اتنی عمریں تھیں اور اتنی انہوں نے اللہ کی عبادت کی، تو اللہ نے آپ کو یہ سورۃ القدر عطا کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے یہ پوری سورت تلاوت کی، اور اس میں پھر انہوں نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اگر وہ 80 سال عبادت کرتے رہے ہیں تو اللہ نے آپ کو ایک رات ہی جو عطا کیا یہ 80 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ترین ہے۔ اور اگر ہم شب قدر کی ایک رات کا حساب لگائیں جو 1000 مہینے کا اگر برابر کریں تو پھر یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی 83 سال اور 4 مہینے کے برابر ایک رات ہے یہ۔ اور رب نے فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے۔ وہ رب ہے، وہ 83 سال سے بھی زیادہ یہ نشان کی اور عزت کی قابل ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر، یعنی یہ 1000 مہینہ پکا نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ، وہ رب ہے قادر مطلق ہے، جسے چاہے اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمانے والا۔ سبحان اللہ۔ اچھا آپ صاحب یہ دسو بھی شب قدر نو مخفی کیوں رکھا گیا، آخری دن کی رات سی؟ جی ماشاءاللہ، ایک اچھا سوال ہے آپ سباب دا جی۔ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ اللہ خالق کائنات ਦੀਆਂ کئی حکمتیں موجود نے کہ جس طرح اللہ خالق کائنات نے اسم اعظم نو مخفی رکھیا، سبحان اللہ، اور جمعے دے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق ایک ایسی گھڑی آندی ہے جمعے دے دن جدے وچ دعا دی قبولیت دا وقت ہوندا ہے۔ ہر جمعے ایک ایسا وقت، ایسی ساعت آندی ہے جدے وچ جو تسی دعا منگدے ہو دعا قبول ہو جاندی ہے، لیکن اس وقت نو خاص کیتا گیا لیکن دسیا نہیں گیا۔ یعنی اس دا بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ لوگ اس نو تلاش کرن، ادھے کوئی رب دی رضا ہوئے جی، ان دی تلاش وچ اللہ تعالیٰ دی مرضی ہوئے کہ لوگ آخر کوئی محنت کرن، تلاش کرن تاکہ اس تو بعد انہاں نو اجر عطا کیتا جائے۔ جی بالکل آپ صاحب کی بلا، اللہ خالق کائنات نو اپنے بندے نہ بڑا پیار ہے، اور رب اکثر اپنے بندے دا رات نو جاگنا بڑا پسند فرماندا ہے کہ میرا بندہ رات نو جاگے، اور اسی واسطے اس رات نو خاص نہیں کیتا گیا کہ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دے مطابق جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو اور طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی تلاش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ ہر طاق رات میں جاگ کے اللہ کی عبادت کرے اور اس رات کی کو تلاش کرتا پھرے۔ اور اس میں 2-3 چیزیں اس میں موجود ہیں، اور اس کی حکمت اللہ خالق کائنات نے، اگر آپ سے کی بلا اس میں اللہ خالق کائنات اس رات کو خاص فرما دیتے، اور اگر کوئی بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے یہ رات کو عبادت نہ کر سکتا تو پھر وہ عبادت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے پھر ساری زندگی ہو سکتا ہے وہ افسوس کرتا رہتا کہ یہ رات میری آج ضائع ہو گئی اگر اس کو خاص کر دیا۔ اس میں دوسری اس کی حکمت اللہ خالق کائنات کی یہ بھی موجود ہے کہ اگر اس رات کو جو لیلۃ القدر کی خاص رات اگر اس کا اختصاص کر دیا جاتا تو اللہ خالق کائنات اگر اس کسی بندے سے اس رات کو گناہ سے زد ہو جاتا تو پھر اس کے اوپر لیلۃ القدر کی عظمت وجہ سے اس تعین کو اٹھا لیا۔ اس سے ہمیں ایک اور بھی درس ملتا ہے کہ یہ جو آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں ان سے اللہ کی رحمت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ جھگڑوں سے اور بحث مباحثہ سے بچنا چاہیے جو لوگوں میں امت میں فتنے کا سبب بے شک ایسے فساد فی الارض سے بچنا چاہیے اور ایسے معاملات سے جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، ان معاملات سے بچنا چاہیے۔ اور آپ سب اس میں ایک آخری میں گزارش کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ آج کل کچھ لوگ اسی بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم اس رات کو خاص کیوں کرتے ہو۔ ٹھیک، تو اس میں گزارش یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لیلۃ القدر ہے اس کو طاق راتوں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور پھر اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے عبداللہ، حضرت ابی بن کعب بھی صحابی رسول ہے؟ جی صحابی رسول ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا یہ آخری طاق راتوں میں ہے۔ اور پھر حضرت ابی بن کعب پھر کہتے ہیں مجھے بتائیے، تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں آپ کو بتا تو دوں
اللہ کی عزت کی قسم یہ 27ویں شب کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ لوگ اس رات کو خاص کر کے بیٹھیں گے، باقی راتوں میں عبادت نہیں کریں گے، لہذا اس بات کو یہیں پہ مخفی رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ جی آپ صاحب بڑی اچھی گفتگو تسی فرمائی ہے، بہت پیاری گفتگو کی ہے۔ امید ہے کہ حاضرین ناظرین سن کے اس تو فائدہ اٹھان دے، استفادہ حاصل کرن دے۔ تو آخری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر دی عبادت اور تاک راتاں دی عبادت، بلکہ جفت راتاں دی عبادت دی اور پورا رمضان جڑا ہے عبادت دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صاحب بہت مہربانی جناب۔ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔